عبرت کی باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، دھیان سے سنیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یعنی جو ان پر کتاب نازل ہوئی تھی، صحیفے نازل ہوئے تھے، ان میں سب عبرت کی باتیں تھیں۔ مثلا ان کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا تھا، نمبر 1، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور وہ پھر خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے اور وہ پھر ہنستا ہے۔ نمبر 3، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکاتا ہے۔ نمبر 4، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، ایک جگہ رہتی ہی نہیں، اور پھر مطمئن ہو کر اس سے دل لگاتا ہے۔ نمبر 5، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب کتاب پر یقین ہے اور پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا، غفلت میں رہتا ہے۔ یہ مضمون بکھرے موتی جلد 4 صفحہ 100 پر میں نے لکھا ہے، اور اوپر کی کتابوں کے حوالے وہاں دیکھ لیجئے۔ نصیحت کی چیز ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ وہی ایک جملہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اس لیے نصیحتوں پر عمل کیجئے۔ اب جو ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بہت پریشان حال ہو، یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن بہت علماء نے لکھا ہے اسے، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو بہت پریشان ہو، آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف، اور درود شریف میں جون سا بھی صیغہ آپ استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ جملہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1000 مرتبہ پڑھ لے، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی اور اللہ اس کے نامناسب حالات کو اچھے حالات سے بدل دے گا انشاءاللہ۔ اب جو ہے تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے، اور ہر فرد امت کو تیرے دین کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے تو نجات دے، اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے نجات دے، اور اے اللہ موت کے بعد کے ہلاکتوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ اللہ تعالیٰ سے روزانہ اچھے خاتمے کی دعا مانگا کیجئے۔ زندگی پر بہت کام کیا لیکن خدا نخواستہ اگر خاتمہ برا ہوا تو یہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ اس لیے اصل ہے حسن خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کہ اللہ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر تو ہمارا خاتمہ فرما۔ امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور ہمارے ریاض القرآن کا جو ترجمہ ہے، جو ترجمانی میں کر رہا ہوں، جس کا نام ہے ریاض القرآن،
الحمدللہ 15 ساڑھے 15 پارے تک پہنچ چکا ہوں، اس لیے اس سے جو ہے وہ ترجمہ لے لیں اور ڈال دیں۔ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معراج کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس میں سارے کے سارے انبیاء جمع تھے۔ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کھچاکچ بھری ہوئی ہے۔ اذان ہوئی، اقامت بھی ہوئی، بعض کتابوں میں لکھا ہے۔ اب حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے۔ تو سارے انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی بیت المقدس میں۔ نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو ہر ایک نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے اعتبار سے کی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی اتخذنی کلیما، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کلیم بنایا۔ سب نے تعریف کی، بیان کی، اور جبریل جو ہے تعارف بھی کراتے رہے، یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ کیا منظر ہوگا یعنی وہ۔ اور پھر چلو بھئی تعریف ہو گئی، بیانات ہو گئے، 1.5 گھنٹے کے بیانات نہیں تھے، مختصر مختصر۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے ایسی امت دی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گی، دعوت کا کام، دین کا کام۔ اب بیانات ہو گئے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کھانا مہمان ہے، خصوصی مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دسترخوان بچھا، دسترخوان پر سارے انبیاء بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے۔ حضرت جبریل جو ہے ایک قسم کے میزبان ہیں، انہوں نے 3 پیالے رکھے، ایک پیالے میں پانی، ایک پیالے میں شراب اور ایک پیالے میں دودھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت یہ 3 پیالے ہیں، اس میں پانی ہے، اس میں شراب ہے، اس میں دودھ ہے، جون سا چاہیں آپ پسند فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پسند کیا۔ تو حضرت جبریل جو ہے بہت خوش ہوئے، حضرت بہت اچھا پیالہ آپ نے پسند کیا، اگر آپ پانی والا پیالہ پسند کرتے تو آپ کی امت غرق ہو کے ختم ہو جاتی، اور اگر شراب والا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت گناہوں میں ختم ہو جاتی۔ آپ نے دودھ والا پیالہ اختیار کیا ہے، آپ کی امت ہمیشہ فطرت پہ رہے گی، یعنی دل کے اندر ایمان کی چنگاری رہے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فطرت پہ رہے گی۔ یہ قصے جڑے ہوئے ہیں بیت المقدس سے، اور میں نے اس پر مستقل پورا بیان کیا ہے۔ معراج میں جب 27ویں رجب آتی ہے تو پورا بیان میرا تقریباً معراج کا اندازہ میرا یہ ہے کہ پورا مہینہ چلتا ہے یوٹیوب کے اوپر۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی ہر لائن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت میں ہمیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، اللہ تعالی مدد فرمائے، آمین۔